امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فیاضی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں آپ سنیں گے کہ امام حسین کتنے سخی تھے، کتنی سخاوت کرتے تھے، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے تھے، غریبوں کو کتنا نوازتے تھے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب اور ضرور شیئر کریں تاکہ آگے سے آگے محبت حسین کی ویڈیو جاتی رہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا آپ کو دے دیا جائے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 دینار کی 5 تھیلیاں پہنچ گئیں۔ تھیلیاں پہنچانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما لیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس سے معذرت چاہی۔ کشف المحجوب، صفحہ نمبر 77، داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی اہلیہ یہ پیغام لے کر گئی کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے اور وہاں جو مساکین و سائلین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے گئے۔ ہمسایہ خواتین بھی آپ کی اہلیہ کے پاس آ گئیں اور ان سے کہنے لگی، خدا کی قسم تمہارے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے مساکین کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ یہ واقعہ حسن اخلاق صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے۔ آپ کے سامنے جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بیانات محرم الحرام اور اس کا جو حصہ ہے فضائل حسنین ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان خیر المال ما وقع الارض، بہترین مال وہی ہے کہ جو کسی کی عزت و آبرو کو حفاظت محفوظ کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ تاریخ دمشق، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 181۔ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جانے جاں انگشت کیا لی ہاتھ میں، ہدایے کے بخشش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جود و سخاوت کے واقعات سن کر ہمیں بھی یہ جذبہ ملا کہ ہم بھی اپنے حلال مال میں سے جس قدر آسانی ہو سکے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرتے رہا کریں۔ صدقہ دینے سے ہمارے مال میں ہرگز کمی نہیں آتی بلکہ مزید بڑھتا ہے۔ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں
اور ان میں سے ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ فرمایا کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ ضیاء صدقات صفحہ نمبر 153۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈال ہے، اور صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی۔ ضیاء صدقات صفحہ نمبر 152۔ تو معلوم ہوا راہ خدا میں خرچ کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اس سے نہ صرف اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ صدقہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ اپنے صدقات عطیات دعوت اسلامی کو دے کر نیکی کے کاموں کو بڑھائیے اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں حاصل کیجیے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل و مسائل بھی آپ پڑھا کریں۔